وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ۔ اب یہ پہلی بات ہے سمجھنے کی، جس چیز میں بھی تمہارا اختلاف ہو تو اس کا حکم ہوگا اللہ کی طرف، یعنی وہ پھر اللہ اس تنازع کو دور کرے گا، آخرت میں بھی وہی فیصلہ کرے گا۔ اب دنیا میں بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ جہاں پر ہم نے کچھ فیصلے کرنے ہوتے ہیں، حقوق و فرائض کا تعین کرنا ہے، میاں بیوی کے کیا حقوق و فرائض ہیں جی، بیوی کے کیا حقوق ہیں، میاں کے کیا حقوق ہیں، بیوی کے کیا فرائض ہیں، میاں کے کیا فرائض ہیں، اس کا فیصلہ کون کرے گا؟ عورتوں کے حوالے کریں گے تو مردوں کی خیر نہیں، اور مردوں کے حوالے کریں گے تو عورتوں کو لونڈیاں بنا کے پاؤں کی جوتی بنا کے چھوڑیں گے۔ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ، اس کا فیصلہ اللہ نے کیا ہے، اللہ نے بتایا کس کے کیا حقوق ہیں، اسی کو قیاس کر لیجئے ہر چیز کے اوپر۔ اب جو دنیا جدھر جا رہی تھی اللہ کو نہیں معلوم تھا یہ گلوبل ولیج بننے جا رہی ہے، اللہ کو نہیں پتا تھا کہ ریاست کی طاقت کتنی شدید ہو جائے گی، کتنی قوت والی ریاست ہوگی۔ یہاں بھی تو حقوق و فرائض میں گڑبڑ ہو جائے گی، ریاست بندے غائب کرنا شروع کر جائے۔ اللہ چاہتے دنیا میں آدم کی آبادی بڑھے، ریاست ہی جو ہے اپنے بچے کھانے شروع کر دے اور اس کا جو حق حاصل ہو جائے، اسے لوگوں کے پاس کوئی حق ہی نہ، کوئی ایک طبقہ اٹھے اس کا استحقاق مجروح ہوا کرے، باقیوں کا کوئی استحقاق ہی نہ رہے، اس کا فیصلہ کس کے پاس ہوگا؟ یہ بھی اللہ تعالیٰ اس میں توازن پیدا کر سکتا ہے، انسان تو نہیں کر سکتے۔ انسان کریں گے تو گڑبڑ کر دیں گے، یا تو اس ریاست کے سٹرکچر ہی کو ختم کر دیں گے، فساد اور انارکی پیدا کر دیں گے، اور یا اگر وہ اختیار چلا جائے گا بالاتر طبقات کے پاس تو وہ باقیوں کا کچھ عمر نکال دیں گے جیسے ہمارا نکل رہا ہے۔ تو اس میں بھی سمجھ لیجئے کہ ایک متوازن، جیسے میاں بیوی کے درمیان متوازن نظام اللہ ہی دے سکتا ہے، اسی طرح سمجھ لیجئے کہ ریاست اور فرد کے درمیان بھی متوازن نظام اللہ ہی دے سکتا ہے۔ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ، وہ اللہ کی طرف ہوگا۔